لوگ رہ گئے ہیں ایسے کہ جو پہلے اپنے لوگوں کے لیے وقت دیتے تھے اور جاتے تھے، ملتے تھے، کئی کئی دن رہتے تھے۔ اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے، اگر کسی سے ملنے بھی جانا ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے چاہے رات کے کسی لمحے بھی نکلنا پڑے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ بہت کم ایسا سلسلہ رہ گیا ہے کہ کوئی کسی کے پاس قیام کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ چلو اگر اس سلسلے میں کمی آ گئی ہے تو کم از کم اس تنظیم کے ذریعے شاید وہ رابطے بحال ہو جائیں، اور وہ الحمدللہ بہت رابطے بحال ہوئے۔ ہمیں ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوا، بہت بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور بڑا اس کا دوسرے لوگوں میں کو بھی آپس میں فائدہ ہوا۔ دوسروں کا پتہ چلا کہ کون کس حال میں ہے، کس حیثیت میں ہے، اور اجتماعی طور پہ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ دوسری جو قومیں اوورآل پورے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان میں جو اتحاد کی نوعیت ہے، اگر ان میں کبھی کبھار کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کراچی سے لے کے اور کشمور تک، اور کشمور سے لے کر آپ گلگت بلتستان تک چلے جائیں، اگر ان کی برادری وہاں موجود ہے تو وہ لوگ ضرور، ان کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ یار آج ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ وہ مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ پہلے والا دور نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس اطلاعات جو تھی وہ ہفتوں یا دنوں یا مہینوں میں پہنچتی تھی، اب تو منٹوں میں پہنچتی ہے۔ اور یہ اس کا ایک فائدہ اوورآل یہ بھی ہے کہ لوگ فوراً اس کا ریسپانس کرتے ہیں، ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی، اور کی بھی یہی کوشش کہ لوگوں میں آپس میں نفرت کا باعث نہ بنے۔ ہم اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے جمع ہوئے تھے تو اسی کو قائم دائم رکھیں، بنسبت اس کے کہ لوگوں میں تفرقہ پیدا کر دیں، گروپ بازی پیدا کر دیں اور نفرتیں پیدا کر دیں۔ کئی شہروں میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے بجائے اس کے کہ، چونکہ دیکھیں سب جگہ تھوڑی بہت جیلیسی ہوتی ہے، لیکن جب برادری کی اجتماعی طور پہ کوئی خدمت کر رہا ہے تو لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی، ان کے ذہن میں، سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ لیکن اگر کرنے والے کے بھی نیت میں فتور آ جائے اور اس کی بھی نیت خراب